الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم دین اسلام شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے حساس ترین مسئلے پر، مذہب کے سب سے حساس مسئلے پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مسئلہ جسے توہین رسالت، جسے شاتم رسول، جیسے گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے ہے۔ آج ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندے کعب بن اشرف نے گستاخی کی تھی تو اس کی سزا کیا تھی۔ سب سے پہلے تو یہ بات واضح ہے، بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل دو ٹوک ہے کہ گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے دین اسلام میں۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا اور اس کے اسباب کیا تھے، اس پر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں رب کائنات سے کہ ہمیں یہ حساس مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدینے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا کعب بن اشرف۔ اس کا تعلق قبیلہ طوے کے شاہ بنو نبھان سے تھا۔ اس کی ماں یہود کے قبیلہ بنو نذیر سے تھی، اور یہ عرب کا ایک سرمایہ دار بندہ تھا۔ حسن و جمال کے اعتبار سے عرب میں اس کا شہرہ تھا، بڑا حسین و جمیل انسان تھا، عرب کا ایک معروف شاعر تھا، اور شاعر کی حیثیت اس سماج کے اندر ایسی تھی جس طرح آج کل ایک مضبوط پریس کی ہے۔ جس گھر میں ایک شاعر پیدا ہوتا تو لوگ اس کی مبارکبادی کے لیے ان کے ہاں جاتے تھے، قبائل اپنے شاعر پر فخر کرتے تھے، کیونکہ شاعر کی ایک شعر سے اس زمانے میں کسی قبیلے، خاندان یا فرد کی عظمت بلندی تک جاتی تھی، اور شاعر کی ایک شعر کی وجہ سے کسی شاہ یا خاندان یا قبیلے کی عزت خاک میں مل جاتی۔ تو انتہائی اہم شخصیت ہوتا شاعر اس سماج میں۔ تو ایک کعب بن اشرف جو حسین بھی تھا، شاعر بھی تھا، مالدار بھی تھا، اور اپنے خاندان اور قبیلے کے سرداروں میں سے تھا۔ قبیلہ پر اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن یہ شخص روز اول سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے مخالف تھا۔ یہ نہ صرف مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچاتے تھے، بلکہ ان کے حوالے سے برا بلا بھی کہتے، ہجو بھی کہتے، یعنی بری اشعار بھی پڑھتے، اور لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے تھے، ان کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے ایک کوشش کرتے تھے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ان حرکات پر صبر کرتے، حتیٰ کہ جب مدینے میں غزوہ بدر کی فتح کی خبر پھیلی تو اس شخص نے کہا کہ اگر قریش کو واقعی مسلمانوں کے ہاتھوں شکست ہوئی ہے تو زمین کا اوپر سے زمین کا پیٹ بہتر ہے، یعنی اس زمین پر جینے سے مرنا بہتر ہے اگر قریش کے سردار واقعی قتل ہو چکے ہیں۔ اور جب یہ بات یقینی ہو گئی کہ مسلمانوں کو فتح اور قریش کو شکست ہو گئی ہے اور ان کے سردار قتل ہو چکے ہیں، تو یہ شخص مسلمانوں کے ہجوم کرنے لگا، ان کے حوالے سے بری اشعار پڑھنے لگا، اور قریش مکہ، مشرکین مکہ کے حوالے کی مدح سرائی شروع کی، ان کی تعریفیں شروع کی۔ پھر اس پر بھی اس کا تسلی نہ ہو سکا تو سوار ہو کے مکہ چلا گیا،
وہاں پر مطلب نامی ایک شخص کا مہمان بنا، اور پھر یہ نکلا اور قریش کے سردار جو مسلمانوں نے کنویں میں پھینکے تھے ان کی لاشیں، ان کی ماتم نوحہ شروع کی، قریش کو ننگ و غیرت دلانا شروع کی، ان کی غیظ و غضب کو تیز کرنا شروع کیا، مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسانا شروع کیا، اور اپنے مقتولین کا بدلہ لینے پر ان کو تلقین کرنے لگا۔ اور اسی طرح یہ مکہ کے اندر گھومتا پھرتا رہا تاکہ قریش مزید آگ بگولا ہو جائے اور مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائے، حتیٰ کہ ابو سفیان اس کے سامنے آیا اور اس سے کہنے لگا کہ تیرے نزدیک ہمارا دین بہتر ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یہ کہنے لگا کہ میرے نزدیک تو میں تو اہل کتاب ہوں، میرے نزدیک تو آپ کا دین اس سے بدرجہ بہتر ہے، جس پر رب کائنات کی جانب سے یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی۔ پھر یہ شخص کعب بن اشرف مکہ سے واپس آ کے مدینہ، جب مدینہ واپس آ گیا تو اس نے ایک اور شرارت شروع کی۔ اب یہ بدبخت انسان ازواج محرمات، ازواج مطہرات اور صحابیات کے حوالے سے برا بلا اور لغویات اور بکواسات بکنے لگا، ان کی عزتوں سے کھیلنے لگا، اور یہی بکواسات، لغویات اور برا بلا کہنا تھا جس سے بالآخر اللہ کا رسول تنگ آ گیا، اور دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان ہوا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نمٹے، اس نے اللہ اور رسول کو، اس کے رسول کو بہت نقصان اور تکلیف پہنچائی۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں کہ میں ہی اس سے نمٹا ہوں۔ پھر اس کے ساتھ عباد بن بشر، ابو نائلہ، سلکان بن سلامہ جو کعب بن اشرف کا رضاعی بھائی تھا، اور اس طرح حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اٹھے اور کعب بن اشرف کے ساتھ حساب کتاب کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی سی جماعت کا سردار محمد بن مسلمہ بنایا رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کو دعائیں دیتے ہوئے روانہ کیا۔ بڑی خوشیاری کے ساتھ ایک طویل واقعہ ہے کہ انہوں نے پہلے کعب بن اشرف کو اعتماد میں لیا، پھر رات کے وقت ان کے ہاں چلے گئے اور بالآخر ان کو قتل کر دیا اور ان کا سر تن سے جدا کر کے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا۔ یہی کعب بن اشرف ہے کہ جسے قتل کرنے کے بعد مدینے میں آباد دشمنان اسلام اور یہود ڈر گئے، خاموش ہو گئے، ان کو پتہ چلا کہ اب ان کے ساتھ نرمی کا دبر ختم ہو گیا۔ اب یہ اس پورے واقعہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ کعب بن اشرف پہلا شخص تھا جسے توہین رسالت کی سزا میں قتل کیا گیا، اور اس سے قبل ہم دیکھیں غزوہ بدر ہوئی تھی تو اس میں سب سے بڑا دشمن رسول ابو جہل قتل کیا گیا تھا، لیکن اس کا سر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش نہیں کیا گیا تھا۔ اور کعب بن اشرف کی جرم اتنی بڑی تھی کیونکہ یہ توہین رسالت کا ارتکاب کر رہا تھا، گستاخ رسول تھا، شاتم رسول تھا، اس کا سر کاٹ کے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا گیا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شان رسول میں گستاخی کتنی بڑی جرم ہے۔ تو کعب بن اشرف کے اس واقعے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والا یا توہین رسالت کا مرتکب قتل ہوگا، اس کا سر جدا ہوگا۔ لیکن ہم ذرا پس منظر پر، وجوہات پر بات کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ محض اگر خطاً نسیت
یا زبان پھسل کے یا ناسمجھی میں اگر کسی کی زبان سے گستاخی ہو جائے تو فوراً اس بندے کو گریبان سے نہیں پکڑنا چاہیے، ان کو قتل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ گستاخی رسول کی بہت سی اسباب ہوتی ہے جن میں سے چند حسب ذیل ہے۔ کعب بن اشرف کو اسی طرح یکدم قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی زندگی کو آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کی عداوت انتہا پر تھی۔ یہ پہلے دن سے ہی مسلمانوں کی، رسول خدا کی اور دین اسلام کا مخالف تھا اور مخالفت کر رہا تھا، لیکن رسول اللہ اس پر صبر کر رہا تھا۔ تو پہلا جرم اس کی عداوت اسلام تھی۔ دوسری ہم دیکھیں تکالیف، یہ بندہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتا تھا۔ شان رسول میں اور مسلمانوں کی شان میں ہجو، اشعار یا برے بلا بدترین اشعار بولتا تھا، نازیبا الفاظ استعمال کرتا تھا، لیکن اس پر اللہ کا رسول صبر فرماتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ علی الاعلان پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت قبائل کو دیتا تھا، لوگوں کو دیتا تھا، لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکساتا تھا، قبائل کو دعوت دیتا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکلے اور جنگ لڑے۔ تو یہ کلہ مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا تھا، لیکن اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرماتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اس بندے کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی، اور اس فتح کے بعد نہ صرف مسلمانوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے تھے، برے اشعار پڑھتے تھے، بلکہ مشرکین کی، قریش کے حوالے سے مدح سرائی میں ان کی تعریف کرتے تھے، ان کی شان میں قصیدے بولتے تھے، ان کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے تھے، ان کو عرب کے سادات اور سردار پیش کے طور پر پیش کرتے تھے، لیکن رسول خدا اس پر بھی صبر فرمائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دشمن خدا جنگ بدر کے بعد مکہ چلا گیا، اور مکہ کے اندر بھی یہ قریش کے مقتولین پر نوحہ ماتم کرتا تھا، چیخ و پکار کر رہا تھا، قریش کی غیظ و غضب کو تیز کرتا تھا، ان کے انتقام کے جذبات کو مزید تیز کرتا تھا، ان کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسا رہا تھا، اور یہ پرچار مدینے مکے کے اندر کر رہا تھا اپنے اشعار کے ذریعے سے، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی صبر فرمائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جب مدینہ آ گیا تو آخری حد اس کی دیکھے کہ پھر ازواج مطہرات اور صحابیات کی شان میں بھی گستاخی کرنے لگا، ان کی عزتوں سے کھیلنے لگا، ان کے حوالے سے برے بلا کہنے لگا، بدترین اشعار، غلیظ ترین اشعار بولنے لگا۔ اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ کعب بن اشرف کا حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیا۔ اس پوری بحث کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے جرائم حد سے بڑھ گئے تھے۔ مثال کے طور پہ اگر اس کے جرائم واضح نہیں تھے، حد سے بڑے ہوئے نہیں تھے، تو یہ یہود کے سرداروں میں سے تھا۔ اس کے قبیلے نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ قصاص کا مطالبہ کیا، نہ دیت کا مطالبہ کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے قبائل نے، اس کے قبیلے نے، اس کے خاندان نے، اس کے لوگوں نے اس کے قتل پر اعتراض نہیں کیا، خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شکوہ نہیں کیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کعب بن اشرف کے خاندان اور قبیلے نے اس کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے ان کی جرائم کی تعویلیں بھی پیش نہیں کی۔ مطلب اس کے خاندان اور اس کے قبیلے اور اس مدینے کے لوگوں پر کعب بن اشرف کی گستاخی واضح ہو چکی تھی،
سب کو علم تھا کہ یہ بندہ گستاخ رسول ہے، یہ بد زبان ہے، یہ بد اخلاق ہے، یہ مسلمانوں کے حوالے سے برا بلا کہتے ہیں، اس کے جرائم حد سے بڑھ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نہ تو اس کے خاندان اور قبیلے نے مدینے کے حکمران اور والی اور چیف جسٹس کے حیثیت سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں مقدمہ پیش نہیں کیا، قصاص اور دیت کا مطالبہ پیش نہیں کیا، ان کے جرائم کی تعویلیں پیش نہیں کی، اور نہ ہی گلا کیا اور نہ ہی اعتراض، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک بندے کو گستاخ رسول میں، شان رسول میں گستاخی کی سزا میں تب قتل کیا جاتا ہے جب اس کی گستاخی ظاہر ہو جائے، اس کی عداوت اور دشمنی واضح ہو جائے، اس کی بکواسات حد سے آگے گزر، حد سے بڑھ جائے، تب اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ محض زبان پھسلنے میں، کم فہمی میں، محض نسیان یا خطأً کسی کی زبان سے اگر قابل اعتراض بات نکل جائے جو قصدن اور عمدن نہ، اس سے کے ساتھ بات کی جائے گی کہ آپ نے ان الفاظ کو کیوں استعمال کیا گیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ اس کو پکڑ کے قتل کیا جائے گا۔ محض نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر، محض فکری اختلاف کی بنیاد پر، محض گروہی یا جماعتی اختلاف کی بنیاد پر، محض فرقے کے اختلاف کی بنیاد پر، محض غضب، محض حسد، بغض، کینہ کی بنیاد پر کسی پر شاتم رسول، گستاخ رسول کا فتویٰ لگانا اعتدال پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کسی سے ناسمجھی میں کوئی بات ہو جائے تو ضروری ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے، اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرے، ان سے بات کرے، اور اگر اس کی گستاخی واضح ہو جائے اور اپنی گستاخی پر وہ کڑا رہے، قائم رہے، دائم رہے، اور اس کی ظلم پر، اس کی بدزبانی پر لوگ گواہ ہو جائے، تب اس کی سزا سرطن سے جدا ہے۔ اگر امت مسلمہ یا مسلمان ایسا نہیں کرتے، بلکہ محض زبان پھسلنے پر، محض نسیان یا خطأً یا محض نافہمی اور ناسمجھی کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کی زبان سے غلط قابل اعتراض الفاظ نکل جائے شان رسول میں، اگر آپ ان کو فوراً پکڑ کے ان کو قتل کریں گے تو میرے خیال میں یہ اسلام کی خدمت نہیں، یہ ایسا ہے کہ پھر لوگ ڈر جائیں گے اور سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے بات نہیں کریں گے، اپنی جان کی خوف سے، اپنے اہل و عیال کی خوف سے پھر اس پر بات نہیں کریں گے، اور نتیجے میں امت مسلمہ اور لوگ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے باخبر نہیں رہیں گے، کیونکہ اسے کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی دین کی خدمت کرتا ہے کسی بھی طرح، کسی بھی لحاظ میں، تو اس کے ساتھ ذرا رعایت کی جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا تو اس کے نتیجے میں تمام مدینے کے اندر یا باہر رہنے والے لوگوں کی زبانیں کنٹرول ہو گئی، لوگ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، اور ان کو پتا چلا کہ شان رسول میں گستاخی کتنی بڑی جرم ہے اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھے، اس کا مطالعہ کرے محققانہ نگاہ سے، باریک بینی کے ساتھ، تو یہ بات آپ پر عیاں اور روشن ہو جائے گی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، دور نبوی میں، کسی گستاخ رسول کو فوراً گریبان سے نہیں پکڑا جاتا، ان کو رجم نہیں کیا جاتا، ان کو قتل نہیں کیا جاتا، بلکہ جس کی گستاخی واضح ہو جاتی اور اپنی گستاخی پر وہ دلیر ہوتا، سینہ تان کے گستاخی کرتا، فخر کرتا، اور اس کی گستاخی واضح ہو جاتی، لوگ اس پر قائل ہو جاتے اور لوگوں کا علم پختہ ہوتا کہ اب یہ یقینی ہے قصدن و عمدن اس گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں، تب ان کو عبرتناک سزا دی جاتی ہے، جس طرح سزا دی جاتی تھی۔ رب کائنات سے دعا ہے
کہ ہمیں سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔